السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قطب المدار سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی ایک معزز خلیفہ جس کا جنازہ 12 سال تک چلتا رہا۔ تقریباً آج سے 600-700 سال پہلے کی بات ہے جب قطب المدار سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی ولایت کا سورج چمک رہا تھا۔ خاکدانی گیتی کے ہر گوشے، ہر چپے میں قطبیت کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ ہر نسل آدم کے دل و زبان پر عقیدت و محبت کے چراغ روشن تھے۔ دنیا کے مختلف خطے کے عقیدت مند شخص مکن پور شریف کانپور کی سرزمین پر قطب المدار کی بارگاہ میں حاضری دینے کو اپنی سعادت اور نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اسی زمانے میں افغانستان کے غور نام گاؤں سے ایک نوجوان پیر کامل کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس نوجوان کو کسی بھی جگہ پیر کامل نظر نہیں آیا۔ حضرت شاہ مدار کی شہرت بہت سنی تھی۔ دل میں ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ منازل طے کرتے ہوئے حضرت شاہ مدار کی بارگاہ میں حاضر سعادتیں حاصل کی۔ حضرت شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ کا حال، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمال و جلال دیکھا۔ خوف خدا، عشق رسول سے بھری ہوئی ایک نگاہ شاہ مدار نے ڈالی۔ نوجوان کے جسم پر راشا طاری ہوا۔ شاہ مدار نے دریافت فرمایا، آپ کہاں سے آئے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا، افغانستان سے آیا ہوں، میرا نام قطب ہے، غور گاؤں سے نسبت ہے، اس لیے لوگ مجھے قطب غوری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت شاہ مدار نے فرمایا، سبحان اللہ، نام بہت اچھا ہے، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نوجوان نے جواب دیا، آپ کے نام کی شہرت سن کر فیض اور برکت حاصل کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ اس نوجوان کے شب و روز حضرت کی بارگاہ میں گزرنے لگے۔ دل کی صفائی تربیت ہوتی رہی۔ ایک دن شاہ مدار نے قطب غوری کو مداریہ سلسلے میں داخل فرمایا۔ داخل بیعت ہوتے ہی دل کی کیفیت بدل گئی۔ آپ خلافت سے سرفراز فرمائے گئے۔ اسی دن سے قطب غوری کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ شریعت و طریقت کے آفتاب بن کر چمکنے لگے۔ لاکھوں طالبان معرفت الہی کو عرفان کی روشنی میں جگمگا دیا۔ ایک دن قطب غوری اپنے 70 مرید کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے تم لوگوں کو اس لیے بلایا کہ عنقریب میں تم لوگوں سے جدا ہو کر اپنے منزل پر پہنچنے والا ہوں۔ بعدہ تم لوگ پریشان نہ ہونا، میری وصیت غور سے سنو۔ میرے انتقال کے بعد شریعت کے مطابق مجھے غسل دینا، نماز جنازہ پڑھنا، پھر تم 70 مریدین میرے جنازے کو لے کر روانہ ہو جانا۔ چلتے چلتے رات ہو جائے آرام کرنا، پھر طلوع آفتاب کے بعد روانہ ہو جانا۔ صبح و شام اسی طرح چلتے رہنا، پھر جس جگہ سے میرا جنازہ نہ اٹھے اسی جگہ مجھے دفن کر دینا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے حضرت قطب غوری نے دنیا سے کوچ فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت قطب غوری کے انتقال کی خبر بجلی کی طرح پھیل گئی۔ آپ کی وصیت کے مطابق غسل و کفن دے کر سب نے نماز جنازہ پڑھی اور وصیت کے مطابق منتخب کیے ہوئے 70 مریدین نے اپنے پیر کامل
کا جنازہ اٹھایا، چلتے رہے، یہاں تک کہ 12 سال تک اپنے پیر کا جنازہ اٹھا کر چلتے رہے۔ اس 12 سال کے عرصے میں ٹھنڈی، گرمی، بارش کے ایام آئے، چلتے بھی گئے۔ پھر کی وصیت بھی، جہاں سے میرا جنازہ نہ اٹھے وہیں مجھے دفن کر دینا۔ 12 سال تک جنازہ کو زمین نے پکڑا ہی نہیں۔ اس لیے مریدین اپنے پیر کی وصیت پر عمل کرتے رہے، 12 سال تک جنازہ لے کر چلتے رہے، اور ان 70 مریدوں نے مکن پور سے جنازہ اٹھایا تھا۔ کوئی منزل نہیں، کوئی نشان نہیں، چلتے رہے۔ 12 سال کے عرصے میں یہ مریدین دنیا کے مختلف ملکوں کا دورہ کرتے رہے۔ ہندوستان میں کلار گاؤں پہنچے، جو آج کرناٹک صوبہ کا ایک ضلع کہلاتا ہے۔ اس گاؤں میں کلارما دیوی کا بت خانہ تھا۔ بت خانے کے باہر تالاب کے پاس جنازے کو مریدین نے رکھ دیا، اپنی اپنی حاجتیں پوری کرنے لگے۔ بت خانے کا پجاری ان مریدین سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اس گاؤں کے رانی پوجا کرنے کو آتی ہے، یہ رانی مسلمانوں کے دشمن، اس لیے تم لوگ جلدی سے یہاں سے چلے جاؤ۔ مریدین اپنی حاجت، اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر حضرت کا جنازہ اٹھانا چاہا، اتنی وزنی ہو گیا کہ 70 مرید نے مل کر اٹھا نہ سکے۔ مریدین نے مغرب کی نماز ادا کی، بت خانے کا پجاری پھر باہر آیا، ان مریدوں کی حاضری کو دیکھا، پوچھا۔ مریدوں نے کہا، حضرت کا جنازہ اٹھ نہیں رہا ہے، اور آپ کی یہ وصیت تھی کہ میرا جنازہ جہاں رک جائے وہیں مجھے دفن کر دینا۔ اتنے میں رانی اپنے لشکر سپاہ کے ساتھ حاضر ہوئی اور ہاتھی کے ذریعہ آپ کے جنازے کو ہٹانا چاہا، مگر جنازہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہٹ سکا۔ یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھ کر رانی اپنے لشکر سپاہ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، اور وہ جگہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس ویڈیو کو آپ حضرات ثواب جاریہ کے لیے آگے شیئر کریں، لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔